أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللہ عاقبۃ الامور۔ میرا عزیزو، پیارو، بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ 3 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، آیت نمبر 39، 40 اور 41، یہاں سے جو ہے سورہ حج کا 6واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، شروع ہو رہا ہے۔ یہ جو رکوع ہے وہ 10 آیتوں پر مشتمل ہے، جس میں سے 3 آیتوں کی تلاوت آج کی گئی۔ کوشش کریں گے ان 3 آیتوں کی تفسیر خلاصہ نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے رکھے۔ ما بقیہ جو 7 آیتیں ہیں اس کی تفسیر خلاصہ نچوڑ زندگی باقی رہی تو آئندہ کل آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے دفاع میں لڑیں، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور یقین رکھو کہ اللہ ان کو فتح دلانے پر پوری طرح قادر ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر جو ظلم توڑے جا رہے تھے، شروع میں قرآن کریم ہی نے انہیں بار بار صبر سے کام لینے کا حکم دیا تھا۔ مکہ مکرمہ میں 13 سال تک صبر و ضبط کی تلقین کے بعد یہ پہلی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو کافروں کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو کفار کے ظلم و ستم کا کوئی جواب دینے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ ہر زیادتی پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت مصلحتیں ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اخلاق کے اس اعلیٰ پیمانے اور معیار پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو پہنچانا چاہ رہے تھے۔ باقی اس کے پیچھے اور بھی جو حکمت مصلحتیں تھیں کہ مکہ مکرمہ میں کیوں اجازت نہیں دی گئی، مدینہ منتقل ہونے کے بعد، اسلامی ریاست قائم ہونے کے بعد کیوں اجازت دی گئی، اس کی حکمتیں، رازیں اللہ سبحانہ وتعالی جانتے ہیں۔ تو یہ پہلی آیت ہے مدینہ منورہ آنے کے بعد جس میں مسلمانوں کو کفار کے خلاف لڑنے کی اجازت جس میں دی گئی، جہاد کی اجازت دی گئی۔ اللہ آگے فرماتے الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا ولینصرن اللہ من ینصرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں صرف اتنی بات پر اپنے گھروں سے ناحق نکالا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ان کا قصور اللہ ہے، اور آج بھی مسلمانوں پر جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے اور موب لنچنگ جو ان کی جا رہی ہے، وہ اسی بنا پر کہ وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی قائل ہے۔ اور اگر اللہ ان لوگوں کے ایک گروہ کے شر کو دوسرے کے ذریعے
دفع نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں اور کلیسا اور عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے سب مسمار کر دی جاتی۔ اس آیت میں جہاد کی حکمت بیان فرمائی گئی ہے، اور وہ یہ کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں اپنے اپنے وقت میں انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تعلیم دی اور اس کے لیے عبادت گاہیں بنائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اس کام کے لیے خانقاہیں اور کلیسا بنائے گئے جنہیں عربی میں صومع اور بیعہ کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروں نے یعنی ان کے پیچھے چلنے والوں نے جو عبادت گاہیں بنائی ان کو صلوات کہا گیا ہے، اور مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو مسجد کہا جاتا ہے۔ جو لوگ ان آسمانی مذاہب کے مخالف تھے وہ ان عبادت گاہوں کو مٹانے کے در پہ رہے۔ اگر ان کے خلاف جہاد کی اجازت نہ ہوتی تو وہ ان عبادت گاہوں کو مسمار کر ڈالتے، اور اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کریں گے۔ بلا شبہ اللہ بڑی قوت والا، بڑے اقتدار والا ہے، اس لیے جہاد کو تو جو ہے سرحدی قلعے کہا گیا نا، اسلام کی سرحدیں ہیں یہ، کہ اصل تو یہ ہے کہ حکمت مصلحت سے دعوت دینی ہے ان کو، اور جو ہے پہلے تو انہیں دعوت ہی دینی ہے، دوسرے نمبر پر جزیہ ہے، تیسرے نمبر پر پھر بعد میں جو ہے قتال ہے، اور اس کے لیے بھی کنڈیشنز اور شرائط ہے۔ ایسا نہیں ہے جو جہاد کا تصور آج، حالانکہ اتنا معزز اور مکرم لفظ ہے، لیکن اس کو جس طرح سے آج کل پیش کیا جا رہا ہے کہ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پر بھی بم گرا دو، کسی کی بھی لنچنگ کر دو اور کسی کو بھی راستے میں پکڑ کے قتل کر دو، نہیں اس طرح سے جو ہے اسلام میں حکم نہیں ہے۔ بہرحال یہ بہت مکرم لفظ ہے، اور یہ تو ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر مستقل گفتگو کی جا سکتی ہے، اور الحمدللہ ہمارے اکابرین نے اس پر باتیں کی ہے، اور وہ سارا مواد آپ کو انٹرنیٹ پر ملے گا بھی۔ بہرحال اس کے پیچھے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں۔ جہاد بھی فرض ہے اور قیامت تک یہ باقی رہے گا، اس کے پیچھے حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور لوگوں کو نیکی کی تاکید کریں اور برائی سے روکیں، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں حکومت قائم کرنے اور کافروں کے خلاف لڑائی میں ان کی مدد کرنے کا مقصد اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ زمین میں اقتدار حاصل کرنے کے بعد اپنی جان اور مال سے اللہ تعالیٰ کی عبادت خود بھی کریں گے اور دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین اور برائی سے روکنے کا فریضہ انجام دیں گے۔ اس طرح یہ آیت ایک اسلامی ریاست کے بنیادی اغراض و مقاصد بیان فرما رہی ہے کہ اسلامی ریاست کیوں قائم ہونی چاہیے، مسلمانوں کی اپنی حکومت کیوں ہونی چاہیے، تاکہ وہ آزادانہ طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر، اللہ کے نبی کے طریقوں پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرے۔ اس لیے فرمایا گیا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور لوگوں کو نیکی کی تاکید کریں اور برائی سے روکیں، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا ہمیں یہ باتیں سمجھا دیں۔ بزدلی یہ کوئی راستہ نہیں ہے، گدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے شیر کی ایک دن کی زندگی۔ اور جب بھی جس وقت جو بھی حکم دیا گیا صحابہ کو، صحابہ نے اس کو انجام دیا۔ تو بہرحال جو ہے یہ وہ آیتیں ہیں جس میں مدینہ منورہ صحابہ کے ہجرت کرنے کے بعد اور آپ علیہ السلام کے وہاں جانے کے بعد، وہاں جب اسلامی ریاست قائم ہوئی ریاست مدینہ، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے نافرمانوں کے ساتھ جہاد کی اجازت دی۔ کہ مکہ میں تمہیں حکم یہ تھا کہ بھائی صبر اور ضبط سے عالی اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، ان کے باطن کو سنوارا گیا، ان کے اخلاق کو سنوارا گیا۔ مدینہ میں منتقل ہونے کے بعد پھر اجازت دی کہ اب تمہیں ڈیفینس میں اگر وہ لوگ آپ کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں تو پھر جو ہے اس کا جواب
جوابی کارروائی آپ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ 3 آیتیں تھیں سورہ حج کے 6 رکوع کی آیت نمبر 39، 40، 41۔ ماں بقیہ 7 آیتیں جو اس رکوع کی رہ گئی ہے، اس کی تفصیل خلاصہ نچوڑ آئندہ کل رکھیں گے۔ اللہ ہمارے اس سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔